آج کا ہمارا درس ان دوستوں کے لیے ہے جو نماز کو جلدی جلدی ادا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس بارے میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فی الرکوع والسجود، کہ آدمی کو اس کی نماز کفایت نہیں کرتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود کے اندر اپنی پشت کو سیدھا نہ کر لے، یعنی رکوع اور سجود جلدی جلدی نہ ادا کرے بلکہ آرام آرام سے ادا کرے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے وہ اس کے رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا نہ کرے، یا آپ علیہ الصلوۃ نے یوں ارشاد فرمایا، لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ وہ رکوع اور سجود کے اندر اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے۔ تو جب اپنی پشت کو رکوع اور سجود کے اندر وہ سیدھا کرے گا، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر جس کو امام احمد، امام نسائی اور متعدد محدثین نے روایت کیا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے، درندوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھانے اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے مسجد میں آدمی کو منع فرمایا ہے۔ اب ٹھونگے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجود کو جلدی جلدی ادا کر لینا اور اپنی پشت کو سیدھا نہ کرنا، اور جانور کی طرح بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کے اندر اپنی کلائیوں کو زمین کے ساتھ ملا لینا اور کوہنیوں کو زمین کے ساتھ ملا لینا، اور اونٹ کی طرح بیٹھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جگہ کو مخصوص کر لینا کہ میں یہی نماز ادا کروں گا، کہیں اور نماز نہیں ادا کروں گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر اپنے گھٹنوں کو رکھے، جس طرح کہ اونٹ پہلے اپنی اگلی ٹانگوں کو بچھاتا ہے اور پھر پچھلی ٹانگوں کو بچھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات